سب سے پہلی جو میں اعتراض آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ وہ اعتراض ہے جو میرے سامنے یہ 5 دفعہ ہوا ہے. 5 دفعہ میرے سامنے یہ اعتراض آیا ہے. اب بھی دنیا میں اتنے عام ہو گئی، اور صرف یہ اعتراض ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. مشہور ملحد اویس اقبال جو خود کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، عامر حق کے سامنے پاؤ ارے بھائی 2 لفظ آتی نہیں ہے. جب پائی کا آدمی سامنے آئے اس کو 2 لفظ آگے نہیں آئے. اب انہوں نے اعتراض ہمیشہ اٹھاتا ہے، کہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام جو محمد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ایک فریبدار شخص ہے جو رسول اللہ کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بول کر پھر بھی گستاخی کرتا ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر اعتراض جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، 7 سال کی عمر میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منگنی ہو گئی. رسول اللہ نے ہاتھ مانگا اور اللہ جل جلالہ کی اجازت سے یہ سب ہوا ہے. اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ 2200 احادیث امی عائشہ نے وہ روایت کی ہے جو صحابہ کرام ان سے فتویٰ طلب کرتی تھی. اس کی پیچھے وجہ یہی ہے کہ امی عائشہ کی شادی کم عمری میں ہو گئی اور انہوں نے رسول اللہ سے زیادہ دین سیکھا. اب امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض یہ کرتے، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 9 سال کی عمر میں، امی عائشہ خود روایت کرتے ہیں، بخاری شریف میں موجود ہے کہ میری رخصتی ہو گئی. اور وہاں پر یہ بھی روایت ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری اماں مجھے کھلاتی تھی کھجور کہ تاکہ میرا جسم بڑا ہو جائے، یعنی علاج کرتی تھی. سمین روایت آپ دیکھ سکتی ہے، بخاری میں موجود ہے. میں وہ جوابات نہیں دوں گا جو علماء نے دیے ہیں کہ عمر کم تھی عائشہ رضی اللہ علم وجہ تھی، لیکن میں وہ جواب دوں گا جو عرب میں مشہور ہے، میں وہ جواب دوں گا جو دنیا میں ہے. میں جواب دے دوں گا تو جواب ترکی بترکی پٹھان کہتی ہے، وہ ترکی بترکی جواب ہوں گا. دیکھیں بھائی، آپ ایک مسئلے کے لیے پہلے عرف معاشرہ کو دیکھیں گے. اس دور کا معاشرہ کیا تھا، آج کے دور کا معاشرہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو معاشرہ تھا وہ الگ تھا. میرے آپ کے زمانے کا جو معاشرہ، اس کا عرف کچھ الگ ہے. وہ علاقے تھے گرم، جو گرم علاقے ہوتے تھے اس میں ماں باپ جیسے قریش کے بارے میں روایت اس دور میں تھا کہ اپنی بیٹیوں کو کم عمری میں ان کی شادی کرتی تھی تاکہ بعد کے دور میں ہم پر اعتراض نہ ہو، اس کم عمری میں یہ اپنے شوہر کے گھر جائے. یہ عرب کا ایک رواج تھا. آپ دیکھیں، ساری کتب دیکھیں، اگر رواج تھا تو اس دور پر اعتراض نہیں تھا. جیسے آج کے دور میں ہم ایک معاشرہ پر اعتراض اس وجہ سے نہیں کریں گے کہ وہاں شادی 25 سال کی عمر میں ہوں گی، تو یہ ان کے اپنا ایک رواج ہے. تو یہ اعتراض مسلمانوں نے بھی اٹھائی ہے. وہ مسلمان جو یونیورسٹی میں بیٹھ کر خود کو قابل سمجھتے، عقل مند سمجھتے ہیں، میں نے مطالعہ کیا ہے، میں نے دین پڑھا ہے. اگر آپ دین پڑھتی، اگر آپ مطالعہ کرتی تو کیا آپ ایسی اعتراض کرتے؟ آپ کے پاس مطالعہ ہے. میں صرف 3 مثالیں دے رہا ہوں. اعتراض الزامی جواب اس کو کہتے ہیں. اس دور میں آج سے 700 سال پہلے 1996 عیسوی میں ایزابیلا د فرانس، ان کی شادی 8 سال کی عمر میں ہو گئی. ان کی شادی ریچارڈ کے ساتھ 8 سال کی عمر میں یہ شادی ہو گئی. کس وجہ سے؟ تاکہ شاہی خاندانوں میں اتحاد قائم رہے. یہ اس دور کے لوگوں نے لکھا ہے، جن کتابوں میں یہ نقل ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس شادی کا مطلب یہ ہوتا تھا تاکہ اتحاد قائم رہے. تو اتحاد کے لیے ان لوگوں نے ایزابیلا د فرانس 8 سال کی عمر میں ان کے انگلینڈ کے بادشاہ ریچارڈ کے ساتھ شادی ہو گئی. 8 سال کی عمر میں اگر ان کی اتحاد کے لیے 8 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تو ابو بکر نے جو عرض و تمنا کیا تھا، کاش کہ میری بڑا بیٹی ہوتی تھی، رسول اللہ کی نکاح میں ہوتا. کیوں؟
نکاح کا مقصد ہے وجعل منہا زوجہا لیسکن الیہا، قرآن نے فرمایا سکون میں نے تو نبی کے لیے اپنی جیب کو دیا، اے یا رسول اللہ میرا جیب آپ کا، یا رسول اللہ میرا مال آپ کا، میں آپ کے چہرہ دیکھ رہا ہوں مجھے سکون ملتا ہے۔ ایک سکون باقی ہے، اگر میری بیٹی بڑی ہوتی اور رسول اللہ کی نکاح میں ہوتی، رب نے اس تمنا کو بھی پورا کیا۔ اب دین کی اتحاد کے لیے ام عائشہ کی شادی پر لوگ اعتراض اٹھاتا ہے، لیکن ایزابیلا دا فرانس 8 سال کی عمر میں شادی کرتا ہے ریچارڈ کے ساتھ، اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ آپ سمجھ آ گیا جو ملحد اویس صاحب بیٹا ہے یا ان کی چمچے پاکستان میں بیٹھی ہے یا کوئی اور یونیورسٹی میں جو خود کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں ہم لیبرل ہے، جو ہم ان کو کہتے ہیں خر گدا، اور گدی بھی اٹھ کر کہتی ہے رسول اللہ علیہ السلام نے 9 سال کی عمر میں شادی کی، ظلم ہے۔ اب کیا جواب ہوگی ایزابیلا دا فرانس کے بارے میں؟ دوسرا مارگریٹ بیفورتھ 12 سال میں ان کی شادی ہوئی، 13 سال میں ان کا بچہ بھی پیدا ہو گئے۔ ہنری جو ان کا بچہ تھا وہ 13 سال کی عمر میں پیدا ہو گئے۔ کیوں؟ یہ اتنا فرق اس درمیان میں نہیں ہے، یہ 1800 عیسوی تک 2000 عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر 1800 عیسوی تک لوگ 15 سال سے پہلے اپنی بچی کی شادی کرتی تھی۔ بچیاں جو ہوتی ہے ان کی شادی 15 سال سے پہلے ہوتی تھی۔ کس پر اعتراض کریں گی؟ اب اٹھو نا، اعتراض ان پر کرو۔ یہ ایک رواج تھا، اور کس وجہ سے رواج تھا؟ بچیاں جو ہوتی تھی اور 9 سال 10 سال 11 12 سال کی عمر میں بلوغ تک پہنچتی تھی، جب بالغ ہو جاتی تو ایک غیب سمجھتی تھی، یعنی معاشرے میں ایک غیب تھی کہ اس کا بیٹی ہے 20 سال کی عمر ہے 15 16 سال کی عمر ہے، ان کی شادی نہیں ہوئی۔ تو اس وجہ سے بڑے لوگوں کا میں مثالی دے رہا ہوں، چھوٹے تو چھوڑ دو، جو غریب لوگ تھے جو رعایت کے تحت تھے ان کو تو چھوڑ دو، یہ جو میں مثالیں دے رہا ہوں یہ بڑی بڑی بادشاہوں کی مثالیں جو دنیا کی تاریخ میں انہوں نے جنگیں لڑی ہے، اور مسلمان نہیں ہے، مسلمانوں کا مثال میں دو۔ آپ اٹھائی عمر کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا وہ شادی رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ 18 سال کی عمر میں ہوا، ان کے پہلے شوہر جو مر گیا ان کی عمر 11 سال تھی۔ اب بتاؤ یہ تو رسول اللہ کے ساتھ تو شادی نہیں تھی 11 سال کی عمر میں۔ ام المومنین حفصہ جب ان کا شوہر مر گیا اور وہ بیوہ ہو گئی، کس پر یہ اعتراض کریں گی یار؟ 3 نمبر پر مارگریٹ آپ آسٹریلیا، ان کی پیدائش 1480 ہے، 3 سال سے لے کر 7 سال کی عمر میں ان کی منگنی ہو گئی۔ اگر 7 سال کی عمر میں منگنی ہو گئی، 2-3 سال کے درمیان ان کی شادی ہو گئی، تو یہ بھی 9-10 سال کا ہو گئے۔ اب مجھے بتاؤ یہ اعتراض صرف رسول اللہ پر کیوں ہوئے؟ میں باقی اعتراضات بھی پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ پر یہ اعتراض کیوں لوگ اٹھاتے ہیں؟ حالانکہ عائشہ خود کہتی ہے، نہ عائشہ اعتراض، نہ صحابی اعتراض کرتا ہے، نہ اسلامی تاریخ میں کوئی اور اعتراض کرتا ہے۔ 2 لوگ اٹھ کر خود کو مشہور کرنے کے لیے رسول اللہ پر انگلی اٹھاتی ہے۔ اے خبیث انسان، کیا ان پر آپ نے کبھی اعتراض نہیں کیا؟ آپ کی ریسرچ میں یہ کبھی نہیں آیا؟ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بڑے لوگوں پر اعتراض ہوں گے۔ تو یہ 2-3 مثالیں میں نے صرف الزامی جواب کے طور پر پیش کی۔ باقی قریش کا تو عرف میں یہ عمل جاری تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کرتے تھے 10 سال 11 سال کی عمر میں، اس وقت کا یہ عرف رواج تھا۔ آج میں ایک پٹھان ہوں، ہمارے باپ دادا کا رواج یہی تھا، عرف اس دور میں یہی تھا۔ امی کہتی کہ جب ہم 9 سال کی عمر میں تھے ہم کاروبار سنبھالتے تھے، ہم کام کرتے تھے، آپ لوگ تو سبق پڑھتے ہیں کاروبار نہیں کرتے۔ اچھا ایک شخص ہو کہتے او ہمارے باپ دادوں کا یہ رواج، ارے باپ دادی آپ کے دور میں رواج یہ تھا، ہمارے دور میں رواج یہی ہے، 20 سال سے پہلے کوئی کام نہیں کرتا۔ تو اس دور کا رواج اور عرف الگ، ہمارے دور کا رواج اور عرف الگ۔ ایسی شادی میں خود کہتا ہوں، میری اماں کی شادی جب ہو گئی ان کی عمر 8 سال تھی، اور میرا بڑا بھائی جب دنیا میں آیا تو میری اماں کی عمر 16 سال تھی۔ اب آپ دیکھیں میری اماں خود کہتی ہے ہم کھیل کھیلتی تھی، اور کوئی نہیں کہتا کہ آپ
کی شادی ہو گئی. کیوں؟ اپنوں میں ایک تھی، خاندانوں کو جوڑنے کے لیے تھی، اتحاد کے لیے. میری اماں باپ کی بات تھے میرے خود. اچھا میرے چچا زاد چچا کا بیٹی ہے، ان کی شادی میرے سامنے ہو گئی. شادی کی کتنی عمر ہو؟ 10 سال غالباً ہو گئی، اور مجھ سے 2 سال چھوٹی بھی ہے. ان کی شادی کی 10 سال ہو گئی اور مجھ سے 2 سال چھوٹی ہے. اب بتاؤ، میرا عمر 22 سال ہے، یعنی 10 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی. ہمارے خاندان میں آج بھی اس کی مثال ہے. ایک عرف چل رہا ہے 10 سال سے بچے کے لیے شادی کرتی، کوئی اعتراض نہیں آیا. یہ جو دنیا میں لوگ اعتراض کرتے ہیں ہنسنے کے علاوہ کچھ نہیں. میں 1000 مثالیں دیتا ہوں اس دور میں جو 10 سال کی عمر میں شادی ہو گئی، اور بعد میں وہ اتحاد بھی بن گیا، 2 خاندانوں کے لیے خیر بھی بن گیا. لیکن یہ اعتراض آپ کیوں کرتے ہیں صرف رسول اللہ پر؟ شرم تو تمہیں آئی، شرم کرو، کچھ حیا کرو. اور میں کہتا ہوں اویس صاحب آپ ایک بار میرے سامنے آ گئی نا، میں امیر حق کی مثال آپ سے بلا دوں گا انشاءاللہ. میں آپ کو اس میدان سے ایسے بگاؤں گا کہ آئندہ آپ آئیں گے بھی نہیں. آپ کے سارے راز میرے سامنے، خود کو انسان بھی ثابت نہیں کریں گے آپ. ریکارڈنگ ہم نے نکالی ہے، ساری ریکارڈنگ، اور اس ریکارڈنگ آپ کے دنیا بھر کو دکھائیں گے بھی. تو اس کو تو چھوڑ دو، آپ خود ریسرچ کریں اس مسئلے پر. آپ خود اس مسئلے پر ریسرچ کریں اور دیکھیں دنیا کے حالات کچھ دیکھیں. خود کو قابل مت سمجھنا. امی عائشہ کے ساتھ نکاح ہوا ہے میری نبی کا، وہ بالغ تھی، وہ جسم سے بڑا. امی عائشہ خود کہتے روایات میں آتا ہے اگر کوئی خود اعتراض نہیں کرتا تو لوگوں کو کیا ہوا کہ اعتراض کرتی ہے. اور دوسرا، یہ شادی رب العالمین کی اجازت سے ہوا ہے. تیسرا نمبر، یہ شادی تاکہ گھر کے مسائل سارے آ جائے. کیوں؟ یہ صرف عرب کا نبی نہیں، خاص قوم کا نبی نہیں، ساری دنیا کا ہے. تو گھر کے مسائل امی عائشہ صحابہ کی بیوی کو بتاتی، صحابیوں کی، اور وہ بیوی جا کر اپنے خاون کو بتاتی، خاون تابعی کو بتاتی، تابعی تابعی کو. ایسی یہ سب مسائل ہمارے سامنے جو آئے، اس میں سب سے بڑا ہاتھ امی عائشہ کا ہے. کیوں؟ اس کی عمر کم تھی اور مسائل یاد رہتی تھی. تو یہ میں صرف 3 مثالیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی. باقی انشاءاللہ العزیز پشتو میں نے اس پر غالباً 14-15 مثالیں پیش کی ہے. عیسائیوں سے تاکہ عیسائی اعتراض نہ کریں، یہودیوں سے تاکہ یہودی اعتراض نہ کریں. تو یہ اعتراض کا مسئلہ ہے نہیں. اگر ہوتا تو یہودی عیسائی پہلے اعتراض کرتا. اگر مسلمان اس پر خود اعتراض کرتے تو ان کا خیال یہ کہ معاشرہ سب ایسے ایک طرف چل رہی ہے. نہیں، یہ عرف ہے، معاشرہ ہے، بدلتا ہے. اچھا، میں باپ کا مثال دے رہا تھا، وہ میری ذہن سے نکل گیا. دیکھو ہماری باپ دادی ایک ہی مثال دیتے اپنے دور میں، کبھی اپنے بچوں کو یہ نہیں کہتے